السلام علیکم، میں ہوں مختار احمد، ورچوئل یونیورسٹی گورنمنٹ آف پاکستان کے ایک اور کورس کے ساتھ، مینجمنٹ کے کورس جس کا کوڈ ہے MGT 502، اور اس کا ٹائٹل جو ہے وہ ہے آرگنائزیشنل بیہیویئر، اور سمپلسٹ ورڈ میں سم ٹائم وی کال اٹ OB. O اسٹینڈ فار آرگنائزیشن اور آرگنائزیشنل، اینڈ B فار بیہیویئر. سو یٹ اندر کورس، نیا کورس شروع کر رہے ہیں آپ کے ساتھ آج ہم آرگنائزیشن بیہیویئر کے نام کے ساتھ. کیا چیز ہے یہ؟ 2 things: آرگنائزیشن اینڈ بیہیویئر. بیہیویئر کس کا؟ آرگنائزیشن کا. کس سے بنتا ہے؟ آپ مجھ سے، لوگوں سے جو اس آرگنائزیشن کے اندر کام کرتے ہیں. تو وائی اٹ از سو امپورٹنٹ کہ لوگوں کو، ہمیں، انسٹیٹیوشنس کو ایک پورا کورس بنانا پڑا آرگنائزیشن بیہیویئر کے نام کے ساتھ. جیسے جیسے آپ اس کو پڑھتے جائیں گے ہم دیکھیں گے کہ اٹ از ویری کلوز ٹو اوور ریئل لائف، بیکاز وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا بہیویئر آف دا پیپل. کیونکہ آرگنائزیشن کے اندر لوگ کام کرتے ہیں. اسی چیز کو سمجھنے کے لیے اس کو آرگنائزیشن بیہیویئر کے طور پہ ہم ایک سیپریٹ سبجیکٹ کے طور پہ آپ کے لیے یہاں پہ ورچوئل یونیورسٹی کے پلیٹ فارم سے لا رہے ہیں. آج میری کوشش یہ ہوگی اس پہلے لیکچر کے اندر کہ آپ کے ساتھ، جیسے کہ پریویس کورسز کے اندر بھی میں ہمیشہ آپ سے کہتا تھا کہ فرسٹ لیکچر از آلویز اسکریچنگ دا سرفیس. تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے یہ سبجیکٹ کیا ہے، دی آرگنائزیشنل بیہیویئر. ٹھیک ہے نا؟ تو بڑا امپورٹنٹ سبجیکٹ، ہر سبجیکٹ کی طرح. اور جیسے پریویس لیکچرز، پریویس سبجیکٹ ہم نے پڑھے، ہیومن ریسورس مینجمنٹ آپ کے ساتھ میں نے کیا، پرنسپل آف مارکیٹنگ سبجیکٹ آپ کے ساتھ ہم نے کیا. اسی طرح اس سبجیکٹ کے اندر بھی I will be expecting the similar type of or same kind of zeal from your side, your efforts, your contribution. تو آج شروع کرتے ہیں اس آرگنائزیشنل بیہیویئر ایک نئے سبجیکٹ کو، جس کا کورس کوڈ ہے MGT 502 from the platform of ورچوئل یونیورسٹی گورنمنٹ آف پاکستان. جیسے میں نے آپ سے کہا لیکچر نمبر 1، پہلا لیکچر ہمارا، تو اس میں شروع کرنا چاہیے اس کی ڈیفینیشن کے ساتھ کہ آرگنائزیشن بیہیویئر کیا ہے. ویسے تو آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ 2 لفظ ہیں مل کے اس کا نام بنا ہے آرگنائزیشنل بیہیویئر. آرگنائزیشن کا بیہیویئر، اس آرگنائزیشن کیا ہوتی ہے یہ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے. لیکن آج تھوڑا سا، جیسے میں نے کہا کہ بیسک چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں. اٹ از بیسیکلی دا اسٹڈی آف بیہیویئر آف، کس کا بیہیویئر؟ انڈیویجلس، دا پیپل ہو آر ورکنگ ان دی آرگنائزیشنس. So as I said, organization behavior, OB, is the study of individual behavior and group dynamics. کہاں پہ؟ in an organizational setting. یہاں آپ دیکھیں کہ ایک نئی چیز، گروپ ڈائنامکس، اس لیے کہ آرگنائزیشن کے اندر انڈیویجل نہیں کام کر رہا بلکہ وہ انڈیویجل مل کے گروپ کی شکل میں کام کر رہے ہیں. تو ہے نا امپورٹنٹ کہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ بیسیکلی واٹ از دس OB؟ OB از دا اسٹڈی آف. آپ دیکھنا چاہتے ہیں، بہیویئر اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں، کریکٹرسٹک دیکھنا چاہتے ہیں انڈیویجلس کا کیا ہے، اور پھر جب گروپ کی شکل میں وہ کام کرتے ہیں تو پھر ان کا بہیویئر کیسے ہوتا ہے اور ایک دوسرے پہ کیسے وہ انفلوئنس کر رہا ہوتا ہے، اور کسی ایک آرگنائزیشن سیٹ اپ کے اندر. ون کین آسک وائی ڈو یو وانٹ ٹو اسٹڈی دس؟ اس کی کیا امپورٹنس ہے؟ ویری آبویس کہ بھائی ہم نے لوگوں کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے. بینگ اے مینیجر، مائی سیلف اینڈ یو ہیو ٹو گیٹ تھنگ ڈن فرام دا پیپل. تو جب تک ہمیں ان کی سمجھ نہیں ہوگی، ان کے بہیویئر کی سمجھ نہیں آئے گی، تو ہم ان سے کس طرح کام لے سکتے ہیں؟ ہم کو ایز اے ٹیم اسپرٹ کے ساتھ کس طرح چلا سکتے ہیں؟ تو بات سمجھ آئی؟ تو ایک ڈیفینیشن تو میں نے آپ کو دکھائی ابھی کہ اٹ از دی اسٹڈی آف انڈیویجل بہیویئر اینڈ گروپ ڈائنامکس in an organization setting.
اور کیوں کرتے ہیں اس کی آگے بھی ہم آج ڈسکس کریں گے آپ کے ساتھ کہ اس کو کیوں اسٹڈی کیا جاتا ہے. وائی ڈو وانٹ ٹو اسپینڈ ہیوج اماؤنٹ آف منی فار دا ریسرچ ٹو فگر آؤٹ کہ واٹ آر دا فیکٹر وچ آر افیکٹنگ دی behavior of the people working in an organization. Remember when we were discussing, جب آپ کے ساتھ HRM کا Human Resource Management کا کورس ڈسکس کیا تھا کہ we were talking about the people. یہ کوئی اسٹیٹک چیز نہیں ہے, یہ مشین نہیں ہے, کمپیوٹر نہیں ہے کہ آپ کی چوائس ہے کہ آپ نے ایک بٹن کلک کیا تو رسپونڈ کرے گا. یہ تو ڈائنامک چیزیں ہیں, زندہ چیزیں ہیں, انسان, اور ہر ایک کا بہیویئر ڈفرنٹ فیکٹر سے جو انوائرمنٹ میں کام کر رہے ہوتے ہیں اس کے ذریعے ان پہ افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو بات سمجھ آئی کہ کیا ہے؟ ایک ڈیفینیشن آپ کو دکھائی, دوسری دیکھتے ہیں. سملرلی آرگنائزیشن بہیویئر کیا ہے اس میں دیکھیے, از اے فیلڈ آف اسٹڈی دیٹ انویسٹیگیٹس کس چیز کو, دی امپیکٹ آف انڈیویجل اینڈ گروپ. اچھا, خالی انڈیویجل اور گروپس کی شکل میں نہیں بلکہ وہ آرگنائزیشن جو اسٹرکچر ہے وہ بھی ان کے بہیویئر پہ افیکٹ کر رہا ہوتا ہے. ہیو آن دا بہیویئر آف دی آرگنائزیشن, کیونکہ الٹیمیٹلی جب آرگنائزیشن کا بہیویئر کی بات کرتے ہیں تو آرگنائزیشن تو لوگوں سے مل کے ہوتی ہے نا, تو ان سب کا بہیویئر مل کے جو افیکٹ کر رہا ہوتا ہے فار دی پرپز آف وٹ اپلائنگ سچ نالج ٹوورڈ امپروونگ این آرگنائزیشنل افیکٹونیس. بات سمجھ آئی؟ اس کو آسان لفظوں میں کیسے بتا سکتے ہیں آپ کو کہ بیسیکلی ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ اسٹڈی اس چیز کی اسٹڈی ہے کہ جس میں ہم انڈیویجلس کو, گروپس کو اور آرگنائزیشن اسٹرکچر کو اسٹڈی کرتے ہیں, کیونکہ یہ ساری اسٹڈی کس لیے ہے کہ الٹیمیٹلی یہ تینوں چیزیں مل کے ایک آرگنائزیشن کا بہیویئر بتاتی ہیں آپ کو, اور اس لیے اسٹڈی کرتے ہیں تاکہ ہم افیکٹولی کنٹرول کر سکیں آؤٹ کمز کو کسی بھی آرگنائزیشن کی جو ہوتی ہیں. اب وہ آؤٹ کم کیا ہو سکتی ہیں؟ اٹ کین بی اینی پروڈکٹ, اٹ کین بی اینی سروس, لیکن اس میں ہم نے دیکھنا کیا ہوتا ہے, دو چیزیں, ایفیشنسی اینڈ افیکٹونیس. دا باٹم لائن از سیم. ہر سبجیکٹ میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہم ہمیشہ اسی چیز کی بات کرتے ہیں کہ جی ایفیشنسی ہونی چاہیے, افیکٹونیس ہونی چاہیے. تو کسی بھی آرگنائزیشن کی سروائیول کے لیے دس از ویری امپورٹنٹ, اسپیشلی آف ٹوڈیز ایرا جہاں پہ کمپٹیشن از ویری انٹینس. سروائیول از دی ایشو. ہاؤ کین یو پرفارم بیٹر دین یور کمپیٹیٹرز آر ڈوئنگ. آپ کی آرگنائزیشن کیوں زیادہ افیکٹو ہوگی, کیوں زیادہ ایفیشینٹ ہوگی؟ یس, ٹیکنالوجی از دیئر, ادر تھنگز آر دیئر, بٹ دا مین تھنگ از دا پیپل ہو آر ورکنگ دیئر. تو ان کا جو بہیویئر آسپیکٹ ہے, کیونکہ الٹیمیٹلی وہ آرگنائزیشن کا ایک کلچر, جو اس کے ویلیوز ہیں, جو اس کا بہیویئر ہے, وہ ریفلیکٹ کر رہی ہوتی ہے. تو ڈیفینیشن پارٹ سمجھ آ گیا؟ اب تو آپ سینئر کلاس میں بھائی, تو آگے چلتے ہیں. تو یہ تو ڈیفینیشن ہوگی آپ کے لیے. کوئی بھی ٹیکسٹ بک دیکھیں گے اسی طرح کی ملتی جلتی ڈیفینیشن آپ کو ملیں گی. میں نے آپ کے ساتھ دو, ایک سمپلس, ایک تھوڑا سا ایکسپلینیشن کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کی. آگے دیکھتے ہیں. اور یہ کیا مسئلہ ہوا؟ کیونکہ دا فورسز آر ری شیپنگ دی پروسیس آف مینجمنٹ. مینجمنٹ آف واٹ؟ ناٹ اونلی دا پیپل بٹ مینجنگ دا آرگنائزیشن ایز اے ہول. اینڈ یو نو واٹ از مینجمنٹ بائی دا وے؟ معلوم ہے نا کیا چیز ہے مینجمنٹ؟ مینجمنٹ از اے پروسیس بیسیکلی. کس چیز کا؟ جہاں پہ آپ مختلف ایکٹیویٹیز کرتے ہو. یو مین ایز مینیجر, مائی سیلف, یو, اینی باڈی ہو از مینیجنگ تھنگس, جس میں مختلف آپ نے بوکش ڈیفینیشن پڑھیں تو پلاننگ, آرگنائزنگ, کنٹرولنگ, لیڈنگ, سم تھنگ لائک دیٹ. ڈفرنٹ ایکٹیویٹیز کس کی لیے؟ وہ جو ریسورسز ہوتے ہیں ان کے پاس. اینڈ ریسورسز کین بی اینی ٹائپ آف ریسورسز, دا فائنینشیل ریسورسز, دا ٹیکنالوجیکل ریسورسز, دا ہیومن ریسورسز, دی ادر تھنگس. کس لیے؟ تاکہ آپ اپنے گولز کو اچیو کر سکیں ان این ایفیشینٹ اینڈ افیکٹو وے.
اور ایفیشنسی اور افیکٹونیس کیا ہے؟ یو نو دوز تھنگس کہ منیمم ٹائم میں میکسیمم آؤٹ پٹ لے رہے ہو تو وہ آپ کی ایفیشنسی. منیمم ان پٹ کے ساتھ میکسیمم آؤٹ پٹ مل رہا ہے آپ کو, دیٹس یور ایفیشنسی. ویئر دا ویسٹیج از لیس اینڈ مینیمائز. اور افیکٹونیس کہ جس چیز کے لیے جو چیز کر رہے ہو وہی کر رہے ہو رہا ہے, وہی چیز مل رہی ہے آپ کو. ٹھیک ہے, تو کیا ہو رہا ہے دنیا میں؟ چینجز دن بدن آ رہی ہیں. وین یو کمپیئر ود دا لاسٹ ڈیکیڈ اینڈ ٹوڈے, you will find so many things difference, so many activities, even the management styles are changing, the approaches are changing. کیوں ہو رہا ہے ایسے؟ اور وہ ڈفرینسز کہاں پہ ہے؟ ان دا انوائرمنٹ. وہ انوائرمنٹ کیا ہے؟ دا سراؤنڈنگس, دا وے پیپل آر ڈوئنگ تھنگس. ٹیکنالوجی چینج ہو رہی ہے. اس سلائڈ میں آپ دیکھیں کہ آپ کو 4-5 چیزیں نظر آ رہی ہیں. گلوبلائزیشن کو لے لیں. اس کنسپٹ کو بڑی دفعہ آپ نے پڑھا بھی ہوگا, ڈسکس بھی کیا ہوگا. The things are changing. The distance is becoming meaningless. وہ جو انفارمیشن ایج ہے, اس نے جو چیزیں ہائڈ تھیں وہ ساری آبویس ہو گئی ہیں. آپ کو دوسروں کے بارے میں معلوم ہے اور وہ آپ کے بارے میں ساری انفارمیشن رکھتے ہیں. کوئی ٹیکنالوجی کہیں پہ آتی ہے, ویری سون یو آر آلسو گیٹنگ دا انفارمیشن. کوئی اسٹائل کسی جگہ اڈاپٹ ہوتا ہے, آپ کے پاس ہی معلوم ہو جاتا ہے. آپ دنیا میں کہیں بھی کوئی ہلکی سی بھی چینج آتی ہے, ایوری باڈی نو اٹ. تو کیا ہوا؟ جتنی زیادہ لوگوں کو انفارمیشن ہوگی اتنی زیادہ ہی آپ کے لیے ان کی ایکسپیکٹیشنز اور باقی چیزیں بھی ساتھ ساتھ سائملٹینیسلی چینج ہوتی جائیں گی. تو گلوبلائزیشن کا افیکٹ بھی ہے, جس کی وجہ سے وہ ری شیپ ہو رہا ہے. کیا چیز ری شیپ ہو رہی ہے؟ دا پروسیس آف مینجمنٹ. پہلے تو آپ دبکا لگا لیتے تھے نا کہ بھائی کچھ بھی نہیں, دنیا میں یہ ہو رہا ہے, آپ کو بھی سمجھ کے رہنا ہے, اس طرح کام کرنا ہے. ناؤ ایوری باڈی ہیز دا انفارمیشن واٹ از ہیپنگ. پھر کیا ہوا؟ اس کے علاوہ بھی سیدھا کلچر ڈائیورسٹی. ان چیزوں کو بار بار ہم ہر اسٹیج پہ مختلف ریفرنس کے لیے آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. دا ڈائیورس ورک فورس ان دا آرگنائزیشنز. جتنی وہ گلوبلائزیشن کا افیکٹ آتا جا رہا ہے اتنا زیادہ اٹ از دا ورلڈ از اوپننگ, اور اتنا ہی زیادہ ڈائیورسفیکیشن آتی ہے آپ کی آرگنائزیشن کے اندر. سو دیٹ از واٹ از دی کلچر ڈائیورسٹی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پاور آف ہیومن ریسورسز, اس پہ تو ہم نے ایک پورا سبجیکٹ آپ کے ساتھ ڈسکس کیا, اف یو ریکال اٹ, دا ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا. ہم نے سمجھ لیا, دنیا نے سمجھ لیا کہ اگر کوئی چیز ڈفرنس کریٹ کر سکتی ہے تو دے آر دا پیپل. دا موسٹ امپارٹنٹ ریسورسز اینی آرگنائزیشن کین ہیو از دا ہیومن ریسورس, دا پیپل, یو اینڈ می. کسی دور میں کچھ اور سمجھا جاتا تھا. کوئی کہتا تھا کہ بھئی ہمارے پاس آئل ہے اس لیے ہم رچ ہیں. کوئی کہتا تھا نہیں ہمارے پاس فلاں چیز ہے تو اس لیے ہم امپورٹنٹ ہے. کسی کوئی امیر تھا تو فائنینشلی ریسورسز زیادہ تھے, دے ور تھنکنگ دیٹ دے آر امپورٹنٹ. بٹ ناؤ وی ہیو ریئلائز کہ ادر ریسورسز آر آف کورس امپورٹنٹ, بٹ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از دی ہیومن ریسورس, اینڈ دے آر گیٹنگ دی اسٹریٹجک امپورٹنس ان دا آرگنائزیشن. وہ جو ایچ آر ہیومن ریسورس کا بیسک فنکشن تھا کہ صرف ان کا ریکارڈ شکارڈ مینٹین کرنا, وہ شفٹ ہو گیا آرگنائزیشن کے اندر ایز اے اسٹریٹجک پارٹنر. پیپل فرسٹ, پیپل آر کمنگ آن دا فرسٹ پرائرٹی. اس سے کیا ہوا؟ تو مینجمنٹ اسٹائل بھی چینج ہونا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے نا. پروسیسز چینج ہو گئے. وہ پہلے جو دبکا لگا کے کام لیتے تھے نا, اب ایسی بات نہیں ہوتی. ناؤ یو ہیو ٹو go along with your people. You have to see what they want. اور ان کی اس ضرورت کے تحت, اس ڈیمانڈ کے تحت آرگنائزیشنز کو, ایڈمنسٹریشن کو, مینجمنٹ کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے.
Because if they are happy, then they are productive. If they are satisfied, the performance will be better. Because again, the bottom line is the efficiency and effectiveness. And we're talking about the performance. And किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो effectiveness, efficiency है, वो performance की वजह से आएगी, उस ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल परफॉर्मेंस की वजह से. उस परफॉर्मेंस में yes, the human aspect is playing the vital role. तो इससे भी वो शिफ्ट आ गई ना, चेंज आ गई, रीशेप हो रही हैं प्रोसेसेस मैनेजमेंट की. तो यही वजह है कि हम इतने पर्टिकुलर हो गए हैं कि हमने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, द साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी, द एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, इस तरह के सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस उजागर होना शुरू होगी. स्पेशली जब से, इफ यू रिकॉल, कि हाथोन स्टडी आप मैनेजमेंट साइंसेज में पढ़ते हैं कि जब ह्यूमनिस्टिक अप्रोच की तरफ, बिहेवियर एस्पेक्ट की तरफ लोगों ने आस्ता आस्ता शिफ्ट किया मैनेजमेंट ने, तो इन सब्जेक्ट की अफादियत बढ़नी शुरू होगी. बेसिक रीजन वाज द सेम, बिकॉज वी हैव रियलाइज्ड दैट दीज आर द पीपल हु मेक द डिफरेंस एंड दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट और रिसोर्सेज ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन कैन हैव. तो जैसे ही इसको रियलाइज किया तो वो तौर तरीके ही बदल गए, मैनेजमेंट के स्टाइल ही बदल गए मैनेजमेंट के. तो इसी चीज को आगे लेके चलते हैं, क्योंकि ये चीज समझनी है हमने कि ये सब्जेक्ट हम क्यों पढ़ना चाह रहे हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और इसका फायदा कहां पे एज ए मैनेजर मुझे और आपको हो सकता है. और बॉटम लाइन इज अगेन, बिकॉज वी आर डीलिंग विद द पीपल एंड वी आर पीपल, द ह्यूमन बीइंग. आपको याद होगा मैंने एक टर्म यूज की थी कि ह्यूमंस आर द सोशल एनिमल. सोशल एनिमल. अब आम एनिमल में और इंसान में क्या फर्क है कि वो इतने सोशल नहीं होते जितने हम सोशल होते हैं, और कौन कितना सोशल होता है, दैट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. गॉट माई पॉइंट? ठीक है ना. तो क्या हुआ जनाब, कौन सी फोर्सेस हैं जो रीशेप कर रही हैं आपके मैनेजमेंट प्रोसेसेस को? इसमें ग्लोबलाइजेशन को देखा हमने, इसमें पावर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज को देखा हमने, एंड ऑफ कोर्स द कल्चर डाइवर्सिटी को भी हमने हल्का सा डिस्कस किया. और क्या चीज है, द रैपिड चेंज. कहां पे? प्रोसेसेस में चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी में चेंज हो रही है, डाइवर्सिटी भी तो चेंज ही है किस्म की बेसिकली. तो चेंज इज ऑलवेज डिफिकल्ट, यू नो दैट, है ना, कि चेंज को एडजस्ट करना इज ए डिफिकल्ट पार्ट, नॉट इम्पॉसिबल, बिकॉज देयर इज सर्टेन प्रोसेस टू cope up with the changes, changing environment. मौसम चेंज होता है ना, तो you have to adjust yourself. Similarly, organizations, they have to adjust themselves according to the changing environment. According to any change, any forces which is changing, in either it is micro or macro, या internal या external, कोई भी environment की बात कर लें, इसकी वजह से भी forces change, ये भी एक force का काम कर रही है ना, जिसकी वजह से तौर तरीके मैनेजमेंट के चेंज होते जा रहे हैं. कैसे चेंज होते हैं आपने देखा, पहले कंजर्वेटिव किस्म की हमारी एनवायरनमेंट होती थी, रिजिड किस्म के स्टाइल के साथ ऑर्गेनाइजेशन अपने काम करती थी. नाउ दे आर बिकमिंग ओपनिंग अप, दे आर गोइंग मोर टुवर्ड द टीम स्पिरिट, द पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट्स, वर्किंग लाइक ए टीम. तो ये चीजें भी आपकी उस मैनेजमेंट को रीशेप करना शुरू कर दिया उन्होंने. सिमिलरली न्यू साइकोलॉजिकल कंटेक्ट की बात क्या है कि वो जो रिलेशनशिप है बिटवीन एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का, वो जो रिश्ता है वो भी चेंज होना शुरू हो गया. बिकॉज इट इज नॉट लाइक मालिक और गुलाम की बात नहीं रही अब एनी, दैट इज नॉट एनी मोर द सेम. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को लें, वो जो कन्वेंशनल एक तरीका होता था कि भाई जो किसी का मुलाजिम है तो वो तो मुलाजिम है, और मुलाजिम तो बेचारा, वो पंजाबी में कहते हैं कि नौकरी की तो नखरा की, लेकिन नॉट, इट इज नॉट वर्किंग एनी मोर द सेम वे. दे हैव रियलाइज्ड, बोथ हैव एक्सेप्टेड देयर रोल्स, बट एट द सेम टाइम
The respect part is there. The rights part are there. Each has their own specific rights. Or they're working like a team. They're working like a partners. So the things are changing. The styles are changing. ٹھیک ہے. تو آرگنائزیشنل بہیویئر کو اگر اس بڑی پکچر کے اندر دیکھیں تو آپ کو یہ ایک ڈایاگرام ایک نظر آئے گی. آرگنائزیشنل ویریبلس دیکھیں ذرا آپ, اور پھر آرگنائزیشنل بہیویئر کی ڈیفینیشن ہم نے شروع میں کی تھی, دا اسٹڈی آف انڈیویجل بہیویئر اینڈ گروپ ڈائنامکس ان آرگنائزیشنل سیٹنگ. اس آرگنائزیشنل سیٹنگ میں دیکھیں کیا نظر آ رہا ہے آپ کو. یو ہیو دا پرفارمنس اپریزل, یو ہیو دا ورک ڈیزائن, ٹھیک ہے نا, اور آرگنائزیشن ڈیزائن بھی ہے, کمیونیکیشن کیسی ہوتی ہے, آرگنائزیشن کا اسٹرکچر کیسا ہے, ایکچوئل جاب کیا ہے. یہ ساری چیزیں ایک ڈفرنٹ کنٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے نا, تو یہ افیکٹ کر رہی ہے کس کو, دا ہیومن بہیویئر کو. ٹھیک ہے نا. بہیویئر کس کو, وہ لوگ جو کام کر رہے ہیں, وی کال دیم دا ورک فورس, دا ہیومن بینگ. بات سمجھ آئی؟ اٹ از اسکریچنگ دا سرفیس. سو کبھی تھوڑی بات سمجھ آئے گی, تھوڑی سی ریلیشن شپ سمجھ نہیں آئے گی, بٹ ڈونٹ وری, آستہ آستہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرو تو چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. تو جیسے میں نے آپ سے کہا کہ کچھ فورسز تھی, کچھ چینجز ہو رہی ہیں. وی آر لیونگ ان ڈائنامک انوائرمنٹ, دا تھنگز آر چینجنگ, جس کی وجہ سے آرگنائزیشن کے مینج کرنے کے طور طریقے بھی چینج ہو رہے ہیں. اور پھر دا باٹم لائن جو ہے وہ پرفارمنس ہے, جو کسی آرگنائزیشن کی ایفیشنسی افیکٹونیس کو ریفلیکٹ کرتی ہے, اس کی سروائیول پہ افیکٹ کر رہی ہوتی ہے, اس کی ورتھ کو ڈٹرمن کر رہی ہوتی ہے. اور وہ دا سینٹرل پوائنٹ از دا پیپل ہو آر ورکنگ دیئر, دا فوکل, اندر جو جس کے ساری چیزیں گھومتی ہیں. بھلے اس کو آپ پرفارمنس اپریزل کا نام دے دیں کہ وہاں پہ کس لیے ہو رہی ہوتی ہے, بیکاز یو وانٹ ٹو سی کہ ہاؤ اٹ تھنگز آر ورکنگ. ایک آرگنائزیشن کا اپنا ڈیزائن ہوتا ہے, اس کا اپنا کلچر ہوتا ہے, اس کا اپنے ویلیوز ہوتی ہیں, اینڈ یو نو دوز آرگنائزیشن کلچر ویری فرام آرگنائزیشن ٹو آرگنائزیشن. اینڈ سملرلی دا وے پیپل آر بہیونگ ان دیٹ پرٹیکولر آرگنائزیشن دے آر ڈفرنٹ. تو مجھے اس اور آپ کو اس کی فکر کیوں؟ Why should I worry? Why should you worry? Why should anybody else who is? کس کو کیا پریشانی؟ پریشانی یہ ہے کہ مجھے بھی کام لینا ہے اور مجھے بھی کام کرنا ہے. آپ نے بھی کام کرنا ہے, کل آپ نے بھی کسی سے کام لینا ہے. We have to work for living, for our survival, for our growth, whatever. So better we know each other well. Better we should understand what are the factors which affect the performance of an individual person. Why, when we are individual, we are excellent, but when we are working in a team, sometimes there are problems. Similarly, کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انڈیویجل کے لیے کوئی کام کرنا مشکل ہوتا ہے, لیکن اگر 2-3 لوگ مل جائیں وہ کام آسان ہو جاتا ہے. تو میرے لیے اس چیز کو سمجھنا بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ کے لیے ان چیزوں کو سمجھنا امپورٹنٹ ہے کہ کیوں ایسے بہیو ہوتا ہے. تو اسی سے پھر آگے اگر ہمیں آپ کو یہ چیز سمجھ آ جائے تو ہم ان فیکٹرز کو فیسیلیٹیٹ کر کے, ان فورسز کو امپلیمنٹ کر کے اپنی ڈیزائریبل آبجیکٹو اچیو کر سکتے ہیں, انڈیویجل سے, گروپ سے, اور الٹیمیٹلی آرگنائزیشن سے. ٹھیک ہے. دی اسٹڈی آف او بی, آرگنائزیشن بہیویئر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ دیر آر 2 things, دا بہیویئر اینڈ آرگنائزیشن. آف کورس آرگنائزیشن اینڈ بہیویئر. اور بہیویئر کو تو آپ سمجھتے ہیں کیا ہے. بہیویئر از دی فنکشن آف کیا, کس چیز کا, پرسن اینڈ انوائرمنٹ. تو بہیویئر کس کا فنکشن ہے, ریزلٹ کس کا ہے, 2 چیزوں کا. کیا ہے وہ؟ ایک پرسن کی بات کرتے ہیں اور ساتھ ایک پرٹیکولر انوائرمنٹ کے اندر بات کرتے ہیں.
میرا آپ کا بہیویئر ویری کرتا ہے جیسے جیسے انوائرمنٹ چینج ہوتی ہے. انوائرمنٹ کیا چیز ہے؟ دا سراؤنڈنگ. کہتے ہیں نا یار آج آئی ایم ویری ہیپی بیکاز آئی ایم فیلنگ ویری ہیپی, کیونکہ انوائرمنٹ چینج ہے. ٹھیک ہے. یو آر سیڈ, سم تھنگ از ناٹ گڈ ان انوائرمنٹ, سراؤنڈنگ بھی اچھا نہیں ہے. اینی وے آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو ان دیٹ ڈیٹیل. لیکن جب بہیویئر کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ چیز سمجھنی ہے کہ یہ بہیویئر دو چیزوں کا آپس میں ریلیشن شپ ہے. بہیویئر کس کا ہے؟ انسان کا, ایک پرٹیکولر انوائرمنٹ کے اندر. آپ اسی لیے کہتے ہیں نا جب کہ یار اگر طبیعت پریشان ہو تو تھوڑی دیر کے لیے جگہ چینج کر دینی چاہیے. یو گو آؤٹ اینڈ ہیو اے واک, تھوڑی سی طبیعت سمجھ جاتی ہے, آپ کا موڈ چینج ہو جاتا ہے. تو یہ موڈ کیا چیز ہے, بہیویئر کیا چیز ہے, اس چیز کو ہم نے سمجھنا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے سمجھنے کے لیے کیا کریں گے ہم؟ آگے پڑھیں گے, دیکھتے ہیں آگے کیا چیزیں. کچھ سبجیکٹ آپ نے سنے بھی ہوں گے, ڈسکس بھی کیے ہوں گے, کسی بیچلر لیول پہ, انڈر گریجویٹ لیول پہ, ایون کالج لیول پہ. اب اس تھوڑے سے ماڈل میں دیکھیے کیا چیزیں نظر آ رہی ہیں. آپ تینوں لیول نظر آ رہے ہیں, انڈیویجلس کا بھی, گروپ کا بھی, اور آرگنائزیشن لیول کا بھی. اور جب اس کو اسٹڈی کرتے ہیں تو اس پہ بہت ساری چیزیں بیک اینڈ پہ افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں. وہ کون سی ہیں؟ سائیکالوجی ہے, سوشیالوجی ہے, اس کا دونوں کا مجموعہ سوشل سائیکالوجی بھی ہے. دین یو ہیو دا اینتھروپالوجی اینڈ پولیٹیکل سائنسز. یہ سبجیکٹ جو ہے نا, یہ سارے افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کس کو؟ آپ کی اسٹڈی کو, کیونکہ یہ ون وے ادر وے دے آر افیکٹنگ یور, اور دے آر پارٹ آف رادر آئی شوڈ سے یور ہول اسٹڈی آف دی آرگنائزیشن بہیویئر. ذرا ایک تھوڑا اس کو ڈسکس کرتے ہیں. ڈونٹ وری اباؤٹ, وی ڈونٹ وانٹ ٹو گو ان ڈیٹیل آف دوز سبجیکٹ. تھوڑا سا ان کی ریلیشن شپ کو سمجھتے ہیں آپ کے ساتھ. یہ مختلف ڈسپلنز ان کو ہم کہتے ہیں جو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں ٹوورڈ دی او بی فیلڈ, آرگنائزیشن بہیویئر فیلڈ. سائیکالوجی کیا ہے؟ دا سائنس دیٹ سیکس دی ٹو میئر, ایکسپلین اینڈ سم ٹائم چینج دی ادر. کس کو؟ بہیویئر آف ہیومنز اینڈ ادر اینیملس. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ وی آر آلسو اینیمل, ہیومنز آر اینیملز بٹ سوشل اینیمل. ٹھیک ہے. اس کا ریلیشن شپ دیکھتے ہیں کیسے ہوتا ہے. اب اس ڈائگرام میں آپ کی اگر جو میں ٹیکسٹ بک آپ کو ریکمینڈ کر رہا ہوں اس کے اندر بھی آپ کو یہ چیز ملیں گی. تو سائیکالوجی کے کچھ لرننگ کو اگر آپ دیکھ لیں. اب اگر آپ سائیکالوجی کو سمجھتے ہیں, اس سبجیکٹ, اس ڈسپلن کا کچھ نالج ہے آپ کے پاس ایز اے مینیجر, تو آپ کے لیے لرننگ پروسیس کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. آپ کو موٹیویشنز کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے اور اس کو ریلیٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے. سملرلی ادر دا لسٹ آف دا فیکٹر وچ آئی ہیو شون یو, اس کسی بھی انڈیویجل کی ٹریننگ ہے, پرسپشن ہے, لرننگ ہے, موٹیویشن ہے, پرفارمنس اپریزل کو دیکھنے کے لیے, ورک ڈیزائن کرنے کے لیے, دا نالج آف دا سائیکالوجی از ڈیفینیٹلی going to affect your perception, your learning as a manager about the individuals. کیونکہ بیسیکلی ہم اس وقت کیا دیکھ رہے ہیں آپ کے ساتھ, میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں کہ مختلف ڈسپلن کس طرح آپ کو لنک ہو کے آرگنائزیشن بہیویئر اسٹڈی میں ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں. کچھ پارٹ سائیکالوجی کا آ رہا ہے, کچھ سوشیالوجی کا آ رہا ہے, کچھ اینتھروپالوجی کا آ رہا ہے, کچھ پولیٹیکل سائنس کی چیزیں کو ہم اس سے ریلیٹ کر کے اس کو سمجھ کے آگے ان بہیویئر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. صحیح ہے. یہ ساری چیزیں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اے بگ پکچر, جس میں اس چھوٹے چھوٹے پیسز بھی آپ کو سمجھنے پڑیں گے یا اس کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ ان کی بنیں گی. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان چیزوں میں کنفیوز نہ ہو جائیں, اس کی بیسک تھیم کو سمجھیں, اور پھر جب آگے ہم چلیں گے تو اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. ٹھیک ہے نا. تو ہم نے دیکھا سائیکالوجی کی کس طرح آپ کے ساتھ سائیکالوجی کا جو نالج ہے کس طرح لرننگ میں, موٹیویشن میں, آپ کی پرسنالٹی میں, آپ کی ایموشنز کے اندر, ٹریننگ کے اندر, پرسپشن کے اندر, جاب سیٹسفیکشن کے اندر, کسی بھی انڈیویجل کو اس کو سمجھنے کے لیے اس کی سائیکالوجی کو سمجھنا بہت ضروری ہے. سملرلی سوشیالوجی. سوشیالوجی کیا ہے؟
یہ بھی ایک فیلڈ ہے اسٹڈی کا, اسٹڈی آف دا پیپل ان ریلیشن ٹو دیئر فیلو ہیومن بینگس, کہ کس طرح انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح وہ ان کی آپس میں ریلیشن شپ ہوتے ہیں, اس کو سوشیالوجی کہتے ہیں. تو یہ کہاں پہ آپ کو ہیلپ کریں گے؟ یس, جب ہم گروپ کی بات کرتے ہیں. کسی بھی آرگنائزیشن کے سسٹم کو یا گروپ کو سمجھنے کے لیے سوشیالوجی کا سمجھنا آپ کے لیے ضروری ہے. سوشیالوجی کے بیسک وہ جو تھیوریز ہیں, کانسیپٹ ہے, وہ ڈیفینیٹلی اگر آپ ان کو دیکھیں گے تو وہ اس پہ ان تھیوریز, ان جو بیسک جو ٹولز بنے ہوئے ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے افیکٹ ہوتے ہوئے, کرتے ہوئے رادر, جب لوگ گروپ میں کام کرتے ہیں, ٹیم کی شکل میں کام کرتے ہیں, جب پاور کنفلکٹ کی ہم بات کرتے ہیں, جب ہم فارمل انفارمل آرگنائزیشن کی بات کرتے ہیں, جب آرگنائزیشن ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں, آرگنائزیشن چینج کی بات کرتے ہیں, کلچر کی بات کرتے ہیں. تو سی دا سوشیالوجی پارٹ, اس کی تھیوریز, اس میں جو آپ نے پڑھا ہوا ہے یا جو کوئی نالج ہے اس کا, وہ بھی یہ ہیپ ہیزل باتیں نہیں ہو رہی, کوئی نہ کوئی لاجک ہے اس کے پیچھے, کوئی نہ کوئی ریلیشن شپ ہے ان چیزوں کا, جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا آگے. ان اسٹڈی ڈسپلن کے سے وہ چیزیں لی گئی ہیں, ان کو سمجھا گیا ہے اور پھر اس سبجیکٹ کو ڈیزائن کیا گیا. ٹھیک ہے. سملرلی سوشل سائیکالوجی. اب سوشل سائیکالوجی کیا ہے؟ بیسیکلی اٹ از اے بلینڈ. کس میں؟ سائیکالوجی, کانسیپٹ آف سائیکالوجی اور سوشیالوجی کو بلینڈ کر کے ان کو دیکھا گیا کہ کس طرح انفلوئنس کرتے ہیں لوگ ایک دوسرے پہ. اس کو بھی سمجھتے ہیں کیسے, کچھ ایگزامپل کے ساتھ. بہیویئر چینج, ایٹیٹیوڈ, کمیونیکیشن. اب اس میں سوشیالوجی بھی پارٹ پلے کر رہا ہے, سائیکالوجی بھی پارٹ پلے کر رہا ہے. اب جب ہم گروپ ڈائنامکزم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, گروپ کو اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں, تو وہاں پہ اس سوشل سائیکالوجی کے کچھ ریلیشن شپ کے ساتھ ان چیزوں کو ہم انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ وی آر ٹاکنگ جسٹ ایز اے اسٹوری, دیر از آلویز اے لاجک بہائنڈ ایوری تھنگ. اس کا کچھ نہ کوئی ریلیشن شپ ہے. وہی چیز میں آپ کو سمجھاؤں گا, کس طرح پرسپشن, کس طرح موٹیویشن افیکٹ کر رہی ہے آپ کی پرفارمنس کو, کس طرح وہ جو آؤٹ پٹ ہے, ایفیشنسی, افیکٹونیس, آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ساتھ, چھوٹے چھوٹے ایکشن کے ساتھ, چھوٹے چھوٹے ان پٹ کے ساتھ ان چیزوں کو بڑھا سکتے ہیں آرگنائزیشن کے اندر. انڈیویجلس کا بہیویئر چینج کر سکتے ہیں, الٹیمیٹلی گروپ کا بہیویئر چینج ہو سکتا ہے, اور پھر آرگنائزیشن کا جو اوور آل بہیویئر ہے اس کو آپ افیکٹ کر کے اپنے ڈیزائریبل ریزلٹس کو اچیو کر سکتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ سو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا سوشل سائیکالوجی. سوشل سائیکالوجی میں نے آپ سے کیا کہا, اٹ از اے بلینڈ آف وٹ, دا سوشیالوجی اینڈ سائیکالوجی. اور دونوں کو بلینڈ کر کے ہم نے گروپ کو بہیویئر کو سمجھنے کی, اس کی ایون گروپ ڈیسیژن میکنگ کو سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں, اور اس کو جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے. اسی طرح ایک اور سبجیکٹ ہے جسے ہم اینتھروپولوجی کہتے ہیں. اینتھروپولوجی کیا ہے؟ دا اسٹڈی آف سوسائٹیز ٹو لرن اباؤٹ ہیومن بینگ اینڈ دیئر ایکٹیویٹیز, کہ لوگ کیا کیا ایکٹیویٹیز کرتے ہیں, کیسے کرتے ہیں, اس کو اینتھروپولوجی کہتے ہیں. اب اس کا نالج بھی آپ اس کے نالج سے اپنی وہ جو بہیویئر آسپیکٹ ہے ان کو ریلیٹ کر سکتے ہیں, جسٹیفائی کر سکتے ہیں, اور ایک سائنٹیفک اپروچ کے ساتھ ان چیزوں کو ایڈجسٹ بھی کیا جا سکتا ہے. ایگزامپل دیکھتے ہیں. کہاں پہ؟ آرگنائزیشن کلچر کی بات کرتے ہیں, آرگنائزیشن انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں, اس سلائڈ میں آپ کو نظر آئے گا. اگر آرگنائزیشن سسٹم کی بات کرتے ہیں اس کے حوالے سے, اینڈ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا گروپ, دا کراس کلچر انالیسس, دا کمپیریٹو ایٹیٹیوڈ جو ہوتے ہیں, ویلیوز ہوتی ہیں, یہ چیزیں بھی ہمیں سمجھنے کے لیے اس ڈسپلن سے کچھ نہ کچھ مدد لینی پڑتی ہے. اس کی کچھ فلاسفیز کو, اس کی کچھ تھیوریز کو ہمیں اڈاپٹ کر کے اپنے اس سبجیکٹ آرگنائزیشن بہیویئر کے اندر بلینڈ کرنا پڑتا ہے. سملرلی پولیٹیکل سائنسز, ویری فیمس. پالیٹکس, پولیٹیکل سائنس کا جو بہیویئر انڈیویجل کا ہوتا ہے اینڈ گروپ کا ہوتا ہے ود ان اے پولیٹیکل انوائرمنٹ. صرف ہم پالیٹکس کی بات نہیں کرتے جو ہم ویسے کنٹری کے اندر بات کر رہے ہوتے ہیں. ایون آرگنائزیشن کے اندر دیر آر پالیٹکس, پازیٹو, نیگیٹو, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دوز تھنگ, رائٹ. اس میں بھی اس فیلڈ سے بھی کچھ چیزیں ہم لے کے آرگنائزیشن کے اندر جو ہوتا ہے, سسٹم کے اندر جو ہوتا ہے, کنفلکٹس کی بات کرتے ہیں, پاور کی بات کرتے ہیں,
اسی طرح انٹرا آرگنائزیشنل جو کنفلکٹس ہوتی ہیں اس کی بات کرتے ہیں, تو اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس ڈسپلن سے کچھ نہ کچھ ہیلپ لینی پڑتی ہے. بات سمجھ آئی؟ نہیں آئی؟ بیسیکلی دا اسٹڈی آف او بی, اٹ از ناٹ اونلی سمپل آرگنائزیشن بہیویئر سبجیکٹ. اس سبجیکٹ کو سمجھنے کے لیے آپ کو بہت سارے ڈفرنٹ ڈسپلنس, ڈفرنٹ اور سبجیکٹس جو ہیں, جو بیسک سبجیکٹس ہیں, ان سے ہیلپ لینی پڑتی ہے. اب اس سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں, ڈرنے کی ضرورت نہیں کہ آپ سوشالوجی بھی پڑھنی پڑے گی, سائیکالوجی بھی پڑھنی پڑے گی, اینتھروپالوجی بھی پڑھنی پڑے گی. نہیں, پولیٹیکل سائنس بھی پڑھنی پڑے گی. ان اے وے یس, وی شوڈ آل نو آل دوز تھنگس. بٹ اس لیول پہ اس چیز کو ایبزارو کرنے کے لیے, سمجھنے کے لیے آپ کو اپنے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ ہاں, جو بھی چیز ہم بات کر رہے ہیں, جس چیز کو بھی ریلیٹ کر رہے ہیں, وہ ہیپ ہیزرڈ نہیں ہے, کوئی کسی ایک کے دماغ سے کچھ چیز نکلی نہیں, اس نے بنا دی کہ اس کو رٹا لگا کے یاد رکھنا ہے. نہیں, اس کے پیچھے ایک بہت بڑی لاجک ہے, اس کے پیچھے پوری ہسٹری ہے, پورا ایک ڈسپلن ہے جو اس چیز کو سپورٹ کر رہا ہے. وہ جتنے ڈسپلن میں نے آپ کو گنوائے ہیں, یہ ون وے اور ادر آپ کے سبجیکٹ میں انفلوئنس کر رہے ہیں. اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس پیچھے ریفرنس ہے کہ اس ریفرنس کے تحت, اس تھیوری کے تحت, اس کنسپٹ کے تحت, اس فلاسفی کے تحت یہ بات جو ہم کہہ رہے ہیں یہ ایسے ہوتی ہے اور ایسے ہوگی. کلیئر؟ آگے چلیں تو واپس دیکھیں, جا کے دوبارہ شروع کریں. نہیں, میرا خیال ہے اس ماڈل کو دیکھتے ہیں جس سے یہ ساری کہانی ہم نے شروع کی تھی. تو دیکھیے یہاں پہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا اسٹڈی آف آرگنائزیشن بہیویئر. اور پھر دیکھیں 3 لیول ہم نے کیے, انڈیویجل لیول, گروپ لیول اینڈ آرگنائزیشن اسٹرکچر لیول, آرگنائزیشن لیول یو کین سے. اور دیکھیں گے آگے چل کے آپ کہ ہم نے اس سبجیکٹ کو بھی اس طرح ڈیزائن کیا ہے کہ سب سے پہلے ہم انڈیویجل کو سمجھنے کی کوشش کریں گے, پھر ہم گروپ کی شکل میں گروپ ڈائنامک کو سمجھیں گے, اور پھر الٹیمیٹلی بگ پکچر آرگنائزیشن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اب دیکھیں انڈیویجلس پہ سائیکالوجی افیکٹ کرتی ہے, اس کی اپنی سائیکی جو ہے انڈیویجل کے بہیویئر کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہے. اور سوشالوجی جب ہم گروپ کی بات کرتے ہیں, یا سوشل سائیکالوجی جب ہم گروپ کی بات کرتے ہیں, اینتھروپالوجی اینڈ پولیٹیکل سائنسز جب ہم آرگنائزیشن کی بات کرتے ہیں یا تھوڑا بہت گروپ کی بات کرتے ہیں. تو وہ ساری بیک اینڈ سے وہ مختلف فلاسفیز, مختلف تھیوریز نے آ کے اس ساری چیز کو سمجھنے میں مدد دیتی ہیں ہمیں, اور الٹیمیٹلی ہم آرگنائزیشن بہیویئر کو اسٹڈی کرتے ہیں. رائٹ؟ سو وائی ڈو وی اسٹڈی آرگنائزیشن بہیویئر؟ آئی ہوپ دا بیسک آف آرگنائزیشن بہیویئر از کلیئر ٹو یو. یو گٹ سم آئیڈیا کہ واٹ از آرگنائزیشن بہیویئر, اور یہ کہاں سے, ویسے یہ ہیپیزٹ چیز نہیں اٹھی, اس کے پیچھے ایک پوری لاجک ہے. تو آرگنائزیشن بہیویئر ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ جیسے میں نے آپ سے کہا تھا, ٹو لرن اباؤٹ یور سیلف اینڈ ہاؤ ٹو ڈیل ود ادرس. ایک تو سب سے پہلے اپنے آپ کو سمجھیے, پھر دوسروں کے ساتھ کیسے آپ نے ڈیل کرنا ہے اس کو سمجھیے, آبجیکٹو سامنے رکھتے ہوئے. اینڈ یو ریمبر یو آر پارٹ آف این آرگنائزیشن ناؤ, لائک آئی ایم اے پارٹ آف آرگنائزیشن, آئی ایم ورکنگ, اور یو ول بی رائٹ ناؤ یو آر اسٹوڈنٹ. آف کورس یو آر آلسو پارٹ آف این آرگنائزیشن, بیکاز ایک انسٹیٹیوشن کے اندر آپ پڑھ رہے ہیں, ایک انسٹیٹیوشن کے ساتھ آپ کی انوالومنٹ ہے, اینڈ ول کنٹینیو بی دا پارٹ آف ویریس آرگنائزیشن ان یور کیریئر پاتھ. ایچ ون ہیز ٹو موو. اس کے علاوہ آرگنائزیشن آر انکریزنگلی ایکسپیکٹنگ انڈیویجل ٹو بی ایبل ٹو ورک لائک اے ٹیم. وہ دور گزر گیا جب کوئی یہ سمجھتا تھا کہ یس آئی کین ڈو سم تھنگ انڈیویجل. نہیں, اب تو بات ہے کہ ٹیم ورک, ٹیم کے طور پہ کام کریں گے. نوٹ کیا کبھی آپ نے کہ ٹیم میں اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی گروپ کی شکل میں, جب ٹیم کی شکل میں کام کرتے تو بڑی برکت ہے, اور اس کے پیچھے بھی اگین لاجک ہے, ریلیشن شپس ہیں, کچھ بیسک تھیوریز جو ہم نے مختلف سبجیکٹ کے پڑھی اس کو اپلائی کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ یس 2+2 اسی طرح ہی ہوتا ہے. تو کیا ہوا کہ اب آرگنائزیشن کا سارا زور اس طرف ہے کہ کس طرح ہم اپنے انڈیویجلس کو ٹیم کی شکل میں لاتے ہیں. کوشچن ہم نے ریز کیا تھا, وائی ڈو یو وانٹ ٹو اسٹڈی او بی؟ اپنے آپ کو سمجھیے, دوسروں کو سمجھیے, کس طرح ڈیل کرنا ہے آپ نے. بیکاز بہیویئر کین ہیو اے
positive or negative, both effects. We are part of an organization today, and we will be, and we might be changing different organizations. Career path में आप change करते हो ना. और तीसरा जो पॉइंट हमने डिस्कस किया कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की ख्वाहिश यह है कि उनके इंडिविजुअल्स टीम में शक्ल में काम कर सकें. टीम की शक्ल में कब कोहेसिव टीम होती है? जब उसके सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स मीट होते हैं, जब टीम एक दूसरे को समझती है, जब अपने पार्टनर को आप समझते हो कि मैं ये मूव करूंगा, वो आगे से ये रिस्पांस करेगा, और मिलके आपने एक चीज अचीव करनी है. तो जितना ज्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, जितना ज्यादा एक दूसरे को समझते हो, उतना ज्यादा एफिशिएंटली आपकी इफेक्टिव आपकी टीम होती है. ठीक हो गया? उसके अलावा क्या है? ये खाली यही तो नहीं हो सकता ना, कुछ और चीज भी होगी. वो क्या है? ना सिर्फ ये कि आपने लोगों के लिए काम करना है, बल्कि आपने लोगों से काम भी लेना है. एवरीबॉडी वांट टू बी द मैनेजर, राइट? हर कोई चाहता ना मैं जरा थोड़े सा टोर वाली जॉब करूं, या यू आर गोइंग टू हैव योर ओन. नाउ द ट्रेंड इज आल्सो चेंजिंग. पीपल आर मूविंग टुवर्ड एंटरप्रेन्योरशिप. दे वांट टू बी देयर ओन बॉसेस. जब लोगों से काम लेना है तो फिर ये ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट. इसको समझना पड़ेगा. तो ये जितनी रिसर्च, जितनी बेसिक थ्योरीज, जितनी स्टडीज की हम बात करते हैं, ये किस लिए है? ताकि आप ऑर्गेनाइजेशंस के कुछ इवेंट्स को समझ सकें. ये कैसे होता है, ये परफॉर्मेंस बढ़ती कैसे है, कम कैसे होती है. Organization A is, why organization A is always giving the best results? Why this team is working efficiently? क्यों हमेशा ये टीम कामयाब हो रही है? कभी नोट किया आपने? इसी चीज को समझने के लिए आप ये रिसर्च, ये स्टडी करते हो. तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर रिसर्च का फायदा क्या है कि यू कैन अंडरस्टैंड ऑर्गेनाइजेशन इवेंट्स, कि क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रहा है. सही हो गया? दूसरा ट्रायंगल का क्या हिस्सा है, इसका दूसरा पार्ट क्या है? यू कैन प्रिडिक्ट नाउ इवन कि इफ दिस इज हैपन, गोइंग टू हैपन, दिस विल बी द रिजल्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन. अगर ऐसा हो गया तो ये रिजल्ट आएगा. अगर हमने ऐसा कर लिया तो इसका ये प्लस और नेगेटिव एस्पेक्ट्स होंगे. तो यू कैन ऑल्सो प्रिडिक्ट. ठीक हो गया ना? इवेंट को समझे आपने, अब आप इस काबिल हो गए कि यू कैन ऑल्सो प्रिडिक्ट कि अगर आप टीम के तौर पे काम करेंगे तो आपको ये रिजल्ट मिलेंगे. अगर आपने इसको डिस्टर्ब कर दिया, इसके ये कॉन्सिक्वेंट होंगे. अगर इसका ये पॉजिटिव कर दिया, इसका ये फायदा हो जाएगा. तो प्रिडिक्शन आनी शुरू होगी ना. यू हैव स्टार्टेड प्रिडिक्टिंग इवेंट्स. तो क्या हो गया? इवेंट समझना शुरू कर दिए, प्रिडिक्ट करना शुरू कर दिए. तो अल्टीमेटली द गोल अचीव हो गया ना. नाउ इवन यू कैन इन्फ्लुएंस दैट. जब आपको मालूम हो गया कि ये इवेंट्स हैं, ठीक है ना, जब मुझे मालूम है कि मैं ये बात करूंगा आपको ये खुशी होगी, ये बात करूंगा आपको इससे गुस्सा आएगा, तो टेक्निकली मैंने प्रिडिक्शन भी शुरू कर दी, प्रिडिक्ट करना भी शुरू कर दिया. जब प्रिडिक्ट करना शुरू कर दिया, अब मैं आपसे अपने डिजायर के मुताबिक इन्फ्लुएंस भी कर सकता हूं. मैं आपको गुस्सा दिलाना चाहता हूं तो मैं वो एक्टिविटी करूंगा, आपको नेचुरली गुस्सा आएगा. अगर मैं आपको खुश देखना चाहता हूं तो आई शुड हैव बीन डूइंग सर्टेन एक्टिविटीज, उससे मैं इन्फ्लुएंस करूंगा आपके बिहेवियर के, और आपको आई कैन गेट द हैप्पी मूड फ्रॉम योर साइड. इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो देखिए, वो जो बात शुरू में मैंने की थी, अल्टीमेटली वी केम हियर, कि मुझे इवेंट समझ आ गए, मुझे वो प्रिडिक्ट करना आ गया, मुझे इन्फ्लुएंस करना भी आ जाएगा. मुझे पता लग गया कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस, बुरी परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी, नॉन एफिशिएंट, इफेक्टिव, नॉन इफेक्टिव चीजें ये होती हैं, और इस वजह से होती हैं. ये चीज समझ आ गई ना. और मुझे ये भी मालूम हो गया, प्रिडिक्ट करना आ गया कि अगर मैं मोटिवेशन दूंगा तो अच्छी परफॉर्मेंस होगी,
Now, don't mix up جی کہ ہر وقت فائنینشیل موٹیویشن. دیر آر سو مینی ڈفرنٹ موٹیویشن, ہم اس کو بھی ڈسکس کریں گے. تو جب پروڈکشن آ گئی تو ڈونٹ یو تھنک اٹ ول بی ایزی فار می when I'm dealing with the people. If I'm a manager, if I know کہ اگر کوئی لیٹ آتا ہے تو اس کا وہ لیٹ آنا میں کس طرح ختم کر سکتا ہوں, اور اگر مجھے پریڈکٹ کرنا آ گیا یا مجھے معلوم ہو گیا کہ اگر یہ کروں گا تو اس کے کانسیکوینسز پہ وہ لیٹ آنا چھوڑ دے گا یا لیٹ آنا جلدی آنا شروع کر دیں گے, تو میرے لیے ڈونٹ یو تھنک اٹ ول بی ویری ایزی ٹو مینج اٹ کہ ٹھیک ہے بھائی میں وہ ایکٹیویٹی, وہ ری انفورسمنٹ ایکٹیویٹیز, وہ ٹیکٹکس یوز کروں جس سے میں ڈیزائربل بہیویئر لے سکوں اپنے ورکر کے ساتھ, اپنی ٹیم کے ساتھ. تو یہ کوئی جادو کا کھیل تو نہ ہوا نا. اگین آل دوز نالج فرام آل دوز ڈفرنٹ سبجیکٹ, the psychology, the sociology, the social psychology, the anthropology, the political sciences, they're all affecting me, are giving me some logical solution to settle all these things, to complete this cycle here, to understand the events, to predict the event, and to influence the event. بات بن گئی. تو جناب آگے چلتے ہیں. یہاں تک سمجھ آ گیا؟ اگر یہاں تک سمجھ آ گیا تو سمجھیے کہ ہمارا پہلے لیکچر کے آبجیکٹو پورے ہو گئے. دی امپورٹنس آف اسٹڈینگ آرگنائزیشن بہیویئر. تو یہ جو ابھی جو میں نے ایکسپلین کیا سب سے بڑا امپورٹنس یہی ہے. اس کے علاوہ ریمبر دس از اے وے آف تھنکنگ. یہ کنٹینیو پروسیس ہے. کیا چیز کی جائے آرگنائزیشن لیول پہ کہ آپ کی آرگنائزیشن کی ایفیشنسی اور بڑھے, افیکٹونیس اور بڑھے. کس طرح آپ اپنی ٹیم کو موٹیویٹ رکھیں گے, کس طرح آپ کی ٹیم ہر وقت وننگ اسٹینڈ پہ رہے. اٹ از اے ملٹی ڈسپلنری, جیسے میں نے ابھی ڈسکس کیا ہے کہ سائیکالوجی بھی, سوشیالوجی بھی, اینتھروپولوجی بھی, یہ سارے ڈسپلن اس کے اندر انوالو ہو رہے ہیں. دیر از اے ڈسٹنکٹلی ہیومنسٹک اورینٹیشن ود بھی, یعنی وی آر ڈیلنگ ود اے ہیومن بینگ. ہیومنسٹک اپروچ ہے, ہیومن آسپیکٹ کو زیادہ ہم ایڈریس کریں گے. اینڈ اٹ از آلسو پرفارمنس اورینٹیڈ بیکاز دا باٹم لائن از وی وانٹ ٹو انکریز دا ایفیشنسی and we want to have the effectiveness of any organization. And of course organizations are made up by the individuals. Individual group کی شکل میں مل کے organization بناتے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ we are not talking about something in vacuum, something in isolation. We are talking about the real world. So many different forces, micro and macro forces, internal, external environment, جو بھی نام دینا چاہیں اس کو, وہ افیکٹ کر رہی ہیں. اینڈ دے آر ہیونگ دا سگنیفیکینٹ امپیکٹ آن دا بہیویئر آف پیپل, دا گروپس, اینڈ الٹیمیٹلی دا آرگنائزیشن. کلیئر؟ ایک مینیجرس پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں وہی چیز. ڈسکرائب, ڈائگنوز, پرسکرائب اینڈ ایکٹ. ایشو کیا ہے؟ ڈسکرائب کرنا, اس کو ڈائگنوز کیجئے, اس کو پرسکرائب کیجئے اور ایکٹ کیجئے اکارڈنگلی, اینڈ یو ول گیٹ دا ڈیزائر ریزلٹس. مینیجر کیا چاہتا ہے؟ نیکسٹ لیکچر ہمارا اسی پہ ہوگا کہ مینیجر, واٹ ڈو مینیجر ڈو, اس پہ دیکھیں گے. لیکن ابھی اس کو سمجھیے کیونکہ آئی ہیو ٹو ریلیٹ ود دی سبجیکٹ, دا بیسک سبجیکٹ آف آرگنائزیشن بہیویئر, تاکہ آج کا لیکچر سننے کے بعد, دیکھنے کے بعد, پڑھنے کے بعد you should be very much clear کہ where we are heading to, کس طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ کیوں یہ پڑھ رہے ہیں, کیا فائدہ ہوگا اس کا مجھے, آپ کو. پلیز یار سر تو ہلاؤ کہ سمجھ آ رہی ہے. تو میں کوشش کیا کر رہا ہوں, I'm trying to mix different things. اور remember we are scratching the surface, تاکہ اس پہ بلڈ کریں گے اپنی ساری اس سبجیکٹ کی پوری اسٹوری کو. تو آرگنائزیشن بہیویئر میں مینیجر پراسپیکٹس یا اس کا پریویو کیا ہے کہ کوئی بھی اس کا مقصد بھی یہی ہے نا کہ گیٹنگ تھنگز ڈن فرام پیپل, لوگوں سے کام لینا ہے. کوئی بھی کنسرن, کوئی بھی ایشو پازیٹیو اور نیگیٹو آتا ہے, یو شوڈ بی ایبل ٹو ڈسکرائب اٹ. جب اس نے ڈسکرائب کر لیا
معلوم ہو گیا اس کو کہ یہ ایشو ہے بھائی، پرفارمنس کم ہو رہی ہے، زیادہ ہو رہی ہے، بہت زیادہ ہو رہی ہے، بہت زیادہ کم ہو رہی ہے، دا نارمل ڈسٹریبیوشن سے ہٹ کے کوئی بھی چیز ہو رہی ہے، تو سم تھنگ از رانگ سم ویئر. اس کا اگلا اسٹیپ ڈائگنوسٹک آ جائے گا، ڈائگنوز کرے، پھر ڈسکرائب کرے کیا مسئلہ ہے، اینڈ دین ایکٹ اکارڈنگلی اکارڈنگ ٹو وٹ ایور نالج اور جو بیسک تھیمس، جو فلاسفی جو اس کو دی گئی ہیں مختلف ڈسپلنس کے حوالے سے معلوم ہوئی ہمیں، سمجھا ہم نے. اگر وہ ایکٹ کرے گا تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ اس ایشو کو، اس مسئلے کو سالو کر لے گا. صحیح ہے. مینیجر کیا کرتا ہے؟ he has to handle or she has to handle the challenges faced by today's organization. Changing environment, وہ globalization, rapid change, whatever, technology is changing. اور پھر آج کی ورک فورس کے ساتھ اس کو ڈیل کرنا ہے. اینڈ ریمبر ٹوڈیز ورک فورس از بگ وے ڈفرنس فرام دا پریویس ورک فورس. HRM کے اگر آپ کو لیکچر یاد ہو تو اس میں نے بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا اس کو کہ ورک فورس از چینجنگ اینڈ واٹ آر دا چینجز. ہیوج ہے، کسی اور اسٹیج پہ ہم ڈسکس کریں گے. اینڈ ڈیمانسٹریٹ دی کمپیٹنسی نیڈیڈ بائی دی افیکٹو مینیجر، اور اس کو ہینڈل کرنا، ان کو سمجھنا افیکٹولی، ٹائملی آنا چاہیے. He or she has to understand the importance of effective organization behavior. اور ان سب چیزوں کو آپس میں ریلیٹ کرنا پڑے گا اسے. Systematically then he has to describe and study the organization behavior. جب اس نے ڈسکرائب کر لیا، اسٹڈی کر لیا، پھر اس کو اپلائی کرنا ان 4 اسٹیپس کو آسان ہو جائے گا. کون سے 4 اسٹیپ؟ جو بھی لاسٹ سلائڈ میں نے آپ کو دکھائے، اس کو کسی اور شکل میں آپ کو دکھاتا ہوں. دا 4 اسٹیپس ڈائگنوسٹک اپروچ اسے کہتے ہیں. ڈسکرپشن یا ڈسکرائب کرنا، ڈیٹا کلیکشن تھرو آبزرویشن، کوشچن ایئر، انٹرویوز، دیکھ کے وہ بتا سکتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. پھر ڈائگنوز کرنا، کی فیکٹرز کون کون سے ہیں، وہ تھیوریز، وہ کنسپٹ، وہ جو سوشالوجی میں، سائیکالوجی میں، کسی بھی سبجیکٹ کے حوالے سے اس کے ذہن میں. پھر پرسکرپشن ہوتی ہے اس کی، آئیڈینٹیفیکیشن آف سولوشن، اس کو کیا حل ہے، کس طرح میں موٹیویٹ کروں اپنے ورکرز کو کہ وہ ٹائم پہ آئیں، کس طرح میں یہ کروں کہ میری اس کی پرفارمنس بڑھ جائے، وہ جو ویسٹیج ہو رہا ہے میرے را مٹیریل کا، اس کو میں کیا کروں کہ کس طرح اس کو سیٹل کیا جا سکتا ہے. بیکاز ون وے ادر وے یو آر ڈیلنگ ود دا پیپل. ٹھیک ہے نا. تو لاسٹ اسٹیج از ایکشن. وہ جو سولوشن آپ نے سوچے ہیں اس کو امپلیمنٹ کیجیے، اور پھر اس کو ایویلویٹ بھی کیجیے، کمپلیٹ کیجیے پروسیس کو کہ ویدر دے آر ورکنگ اور ناٹ ورکنگ. سمجھ آ گئی بات؟ تو یہ 4 اسٹیپ اگر ہم مینیجر کے پوائنٹ آف ویو سے سمجھیں، کہاں پہ اس کو آرگنائزیشن بہیویئر ہیلپ کر رہا ہے، یہ سارے اسٹیجز پہ اس کو وہ اسٹڈیز جو ہیں، وہ جو تھیوریز ہیں، وہ سولوشن جو ہیں، وہ سارے اس کو ایشوز کو، دوسری چیزوں کو سیٹل کرنے میں مددگار ثابت ہو رہے ہیں. سو وٹ از OB؟ کمنگ بیک از دا سسٹمیٹک اسٹڈی آف ہاؤ پیپل بہیو ان آرگنائزیشن. ایک چھوٹی سی آپ کے ساتھ پکچر نظر آ رہی، دیکھیں، اچھی ہے نا؟ اس سے کچھ سمجھنے کی کوشش کیجیے. سسٹمیٹک اسٹڈی آف ہاؤ پیپل بہیو ان آرگنائزیشن. So let's stop it here. Enough for today. I hope you got something out of it. گھبرائیے نہیں. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ کو کچھ بتاؤں گا کہ ہم نے کیا کیا چیزیں ڈسکس کرنی ہیں، کون کون سے ٹاپک کوشش کریں گے اس سبجیکٹ میں کور کرنے کے. And then I'm also going to recommend you few books, the text books, جن سے آپ ہیلپ لے سکیں گے. تو آج کا لیکچر ختم کرتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا. اگلے لیکچر تک ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ. السلام علیکم.